الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وأعلى ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصهم من بين حملة الشرع بمزيد التشريف والتكريم والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث سيد الأبرار وصحابته المهديين الأخيار وآله الطيبين الأطهار كلهم أهل الحديث من الأبرار اللهم صل وسلم على سيد البشر والشفيع والمشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في العليين ووصفته في كتابك المبين فقلت له أنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں، اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ انتہائی قابل عزت، قابل تکریم سامعین کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما معظم محترم شخصیات، اور گفتگو سے پہلے اپنے بزرگ جن کی دعا لے کر آپ کے سامنے آپ سے ہم کلام ہوں، مولانا نصر اللہ خان صاحب بٹی، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان جیسے بزرگوں کی عمر کو دراز فرمائے۔ سامعین ذی وقار، جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو اس حالت میں جس حالت میں لوگ احرام باندھے ہوئے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
اسی حالت میں اگر اسے موت آ جائے تو یاتی یوم القیامت ملبین، جب اس حالت میں اٹھتا ہے تو تلبیک کہتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اسی حالت میں اٹھے گا، رب کی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ سے آج اس مجمع کے اندر، اس میدان کے اندر اسی دعا کو دہراتا ہوں، اللہ جو تیرے نبی کی حدیث کو سنتا ہے دنیا و آخرت میں اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھنا، اللہ شاد و فرحاں رکھنا۔ یہ آمین سانجی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ رسول اللہ دعا فرمائیں، اصحاب پیغمبر آمین کہیں، ملائکۃ المقربین آمین کہیں، تائید الہی ہو، دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اسی دعا کا دوبارہ دہراتا ہوں کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو رسول اللہ کی حدیث کو سنتا ہے، لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ سامعین وقار، اللہ کے قرآن کی یہ آیت مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوتیں اور بھی ہیں، انداز اور بھی ہیں، طریقے اور بھی ہیں، فلسفے اور بھی ہیں، نصوص اور بھی ہیں، قرائن اور بھی ہیں، ہستیاں اور بھی ہیں، بستیاں اور بھی ہیں، سب کے دلوں کے راستے، سب کے دلوں کے رشتے اور بھی ہیں، مگر ہماری سوچ یہ ہے کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ سامعین ذی وقار، دنیا کے اندر اپنے اپنے انداز میں ہر شخص نے جس دعوت کو سنو اس دعوت کو پیش کیا۔ ایک بچہ اہل حق کا ہوگا، ایک باطل نظریات کے حامل کا ہوگا۔ جب دونوں سے آپ بات پوچھیں گے، ایک کہتا ہوا نظر آئے گا میں اللہ کے قرآن کی بات یا محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات کرتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، اس کا انداز اس بات سے ملتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ جو ایمان لانے کے بعد ایک بھی اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے عمل کو، اس کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا۔ کیمرے لگے ہوئے، سی ڈیز بن رہی، فیس بک پہ براہ راست دور دراز کے علاقوں میں، ملکوں میں بیٹھ کر کے دنیا میری بات کو سنے، آپ کی بات کو سنے، لائیو مناظر کو کوریج ملے، دور کے لوگ قریب ہو، قریب کے دور تک نظر آئیں۔ یہ کیفیت کا دور ہے آج میں۔ وہ دور یاد کرو جب صدیوں پہلے یہ کیمرے نہ تھے، صدیوں پہلے آلہ مکبر الصوت، یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ اگر اللہ کے بندے نے، اس کی مخلوقات نے سیاہ راتوں کے اندر
बादलों के अंदर छुपी हुई, स्याह पहाड़ों की, स्याह गारों के अंदर, तहत सरा के अंदर अगर किसी ने अपने रब को याद किया है, ये फर्श की गहराइयों में अपने रब को याद करता है, अल्लाह अर्श मुअल्ला से अपने कुरान में उसके तज़किरों को याद फरमा देता है। फिरौन का दरबार सजा हुआ, फिरौन के दरबार के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जब इस पैगाम को मिला, वो कहता है रब एक, उसकी उलूहियत के तज़किरे करता है, उसकी रबूबियत की दुहाई देता है। कुरान ने नक्शा खींचा, वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम। अल्लाह के कुरान ने नक्शा खींचा, फिरौन अपने वजीरों को, अपने मशीरों को, अपने हवारियों को इकट्ठा करते हुए कहता है, वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा, मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल करना चाहता हूं, फिर मैं देखूंगा वो अपने रब को पुकारेगा, उसका रब उसकी कैसी मदद करेगा, फिर मैं देखूंगा मूसा को कत्ल करने से कैसे रोकता है, फिर मैं देखूंगा मूसा के खून बहाने से कौन उसको रोक सकता है। वो अपने रब को याद करे, मैं उसको कत्ल करूंगा, उसको मिटा दूंगा, उसकी आवाज को दबा दूंगा। ऐसे में उसी के दरबार के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ है और वाह अल्लाह तेरी अजमतों पे कुर्बान जाया जाए, उस शख्स का नाम मोमिन था। उस शख्स ने जब फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे जुमलों को सुना, अल्लाह का कुरान गवाही देता है, वक़ाल रजुलुम मुअमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। उस शख्स का नाम मोमिन था, अल्लाह को उसकी अदा ऐसी पसंद आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मोमिन के नाम की सूरत अपने कुरान में रखवाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके वो तारीख अंधेरों के कोठरियों के अंदर, फिरदौस के दरबार के अंदर जो जुमले थे, कोई वजीर उसकी बात को फैलाने वाला नहीं, मशीर उसकी बात को फैलाने वाला नहीं, फिरौन तो इस आवाज को दबाना चाहता है। वो अल्लाह की तौहीद का मतवाला जब खड़े होकर के उसके दरबार के अंदर इन जुमलों को अदा करता है, जब उसने कहा वक़ाल रजुलुम मुअमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु, अपने ईमान को छुपाए हुए थे, जब उसने देखा ये मूसा को नाहक कत्ल करना चाहता है, उसने क्या कहा, क्या कहा, अल्फाज ये थे, कुरान की आयत मुबारक अल्लाह ने बना दी, वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम, मुझे डर है तुम्हारे दीन को वो तब्दील करना चाहता है, मगर कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलमों को ऐसे बुलंद कर दिया। वक़ाल रजुलुम मुअमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु, ईमान को छुपाए हुए था। जब एक मोमिन को नाहक कत्ल करने के बारे में वो ऐलान करता है, वो क्या कहता है, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है। उसकी तारीख कोठरियों के अंदर, उसके दरबार के अंदर उसने रब की तौहीद का तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद के तज़किरे करने वाले के उस अमल को ज़ाया नहीं किया, अल्लाह ने उसके तज़किरे को अपने कुरान में नाजिल फरमा दिया। हजरात, मंजर बदलता है। सूरह यासीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तज़किरा फरमाते हैं, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नईन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस। अल्लाह का कुरान मिसाल बयान देता है। सूरह यासीन दूसरा रुकू शुरू हो रहा है, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बस्ती वालों की मिसाल बयान फरमाई। इज़ जाअल मुरसलून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों को मबूस फरमाया। इज़ जाअल मुरसलून, जब लोगों ने इन दो को देखा, फ़कज़्ज़बूहुमा, इनको जुटला दिया।
پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے بستی والوں کو بھی عزت دی، اپنے نبیوں کو بھی عزت دی۔ اور یہاں سے بات اکثر میں کہا کرتا ہوں علماء کرام کی جماعت کو، ساتھیوں جب تمہارا ساتھی اسٹیج پہ آ جائے، جب تمہارا ساتھی رب کی توحید کا تذکرہ کرنے والا تمہارا ساتھی بن جائے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ اسے بجھوا کر کے تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، بستی والوں کو عزت دینا چاہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے کو بھیج کر کے انہیں عزتوں سے نوازا۔ پھر جب تیسرے کو دیکھا تو کیا کہا؟ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بدبختو منحوسو، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کے نبیوں کو کہتے ہیں نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے، ہمارے عزت والے وہ تھے، ہم نے فلاں فلاں کو پایا، انا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی رسومات پہ پایا تھا۔ تم ان کو برا کہتے ہو، ان کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہو یہ مشرکانہ عقائد کے مالک تھے۔ ہم تمہیں کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم، بدبختی نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم اپنے کام سے باز نہ آ جائے تو سن لو تمہیں عذاب دردناک سے دو چار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا طائرکم معکم، یہ منحوس نہیں ہو سکتے، اللہ کے دین والے منحوس نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان کے چہروں کو ترو تازہ رکھتا ہے، یہ لائٹیں نہ بھی ہو اللہ ان کے چہروں کو منور کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کے طریقوں پر عمل کرنے والے کہ کائنات کا امام کا ایک ساتھی پوچھتا ہے اللہ کے نبی جی کب حشر نشر ہوگا؟ اللہ کے نبی جی پھر آپ بتائیے تو صحیح، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے طریقے کے مطابق تم نے وضو کیا، اپنے چہروں کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے پیروں کو دھویا، یہ سفید روشن چہرے، یہ ہاتھ، یہ پیر، اللہ رب العزت وضو کے پانی کی برکت کی وجہ سے انہیں سورج و چاند سے زیادہ حشر کے میدان میں روشنی عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ کے طریقے پر عمل ہو کرے جو رسول اللہ کے ماننے والا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے ایک ساتھی کی بات کا بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بھائی تو کتنی دیر سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، اس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا منذ 40 سنہ، 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا واللہ ما صلیتا منذ 40 سنہ، مجھے اللہ کی قسم ہے تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی ہے۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، اللہ اس طریقے پر برکت کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ ایک شخص ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق سنت کے مطابق صبح 3 مرتبہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، پھر قبر میں جاتا ہے سوال ہوتا ہے من ربکا من نبیکا ما دینکا، یہ رب کی ربوبیت کا، رسول کی رسالت کا، دین اسلام کا اعلان کرتا ہے۔ پھر حشر کے میدان میں اس سبق کو یاد کرنے والا جب دنیا کے سامنے آئے گا رب العزت ارشاد فرمائیں گے 3 مرتبہ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبح 3 مرتبہ یہ عمل تو نے دہرایا،
شام کو 3 مرتبہ یہ عمل تو نے دہرایا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے تو میری رضا کے اوپر راضی تھا، دین اسلام پہ راضی تھا، میرے نبی کی رسالت پہ راضی تھا، جا آج بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت الفردوس عطا کر کے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو نبی کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے طریقے سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے ہاتھ سے اس کو پکڑوں گا، اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کر داخل ہو جاؤں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں رسول اللہ کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں اس گروہ میں اللہ ہمیں شامل فرما لے۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین کو ماننے والے تھے، انہی میں سے ایک شخص جب دیکھتا ہے بستی والوں نے پہلے 2 کو جھٹلایا، پھر تیسرے کو جھٹلایا، اس کا بھی نقشہ اللہ کے قرآن نے کھینچا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے ایک بستی کے کنارے سے، کونے سے ایک شخص آیا جس کا نام حبیب نجار ہے، وہ قوم کا ترخان، بڑھئی، کارپینٹر، اپنے سامان کو لادے ہوئے کمر پہ آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ نبیوں کو استغفر اللہ معاذ اللہ منحوس کہا جا رہا ہے، نبیوں کے بارے میں ایسے تذکرہ کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ لوگوں تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، تم سے مانگتے نہیں، تمہارے مانگت نہیں ہے، رب کے سوالی ہیں، اس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے نبیوں کو چھوڑا، حبیب نجار کو پکڑا، مارنا شروع کر دیا، مار مار کے لہو لہان کر دیا، حبیب نجار کو برہنہ کر دیا، مارتے رہے، زمین پہ لٹایا۔ ایک بدبخت دوڑتا ہوا لوہار کی دکان پہ گیا، حداد کی دکان پہ گیا، اپنے جوتے پہ جا کے کیل لگوائے، دوڑتا ہوا آیا، اس پٹائی ہوتے ہوئے مومن کو زمین پہ دیکھا، وہ تڑپ رہا ہے، رب کی توحید کے تذکرے کر رہا ہے، اور یہ رب کی توحید کے تذکرے بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کی محبت جاگ جاتی ہے۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں کے اوپر جو زخم آتے تھے، جو تکلیفیں آتی تھی، لگتا ہی نہیں کہ یہ گوشت پوست کے انسان تھے، کہ پتھر بھی وہ تشدد برداشت نہ کر سکے۔ آج کا منظر بدلتا ہے، وہ اپنے جوتوں پہ کیل لگوا کے آیا، آتے ہی حبیب نجار کے پیٹ پر چھلانگیں مارتا ہے، پیٹ کے اوپر اچھلتا ہے، کودتا ہے، کیل لگنے کی وجہ سے حبیب نجار کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں، حبیب نجار کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے۔ اللہ اپنی جنتوں کے نظارے پہلے کروا دیتا ہے۔ اور کیا منظر پیش ہوا جب حبیب نجار کو رب نے جنتوں کے مناظر دکھائے؟ ایمان والے کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ میں اکیلا جنت میں جاؤں، اللہ کی قسم میری جماعت کی اور میری سوچ یہ ہے اللہ روئے زمین پر جتنے لوگ بھی تیری توحید کا تذکرہ کرنے والے ہیں، تیرے نبی کی رسالت کو ماننے والے ہیں، اللہ تجھ سے دعا ہے سب کو جنت الفردوس عطا فرما دینا، رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرما دینا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا، اللہ حوض کوثر سے رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دینا۔ حبیب نجار پیٹ پھٹا، انتڑیاں نکلی، زمین پہ خون کا قطرہ بعد میں گرا، جنتوں کے نظارے پہلے ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت کا وہ بندہ ماننے والا کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔
کاش کہ میری قوم کا علم ہو جاتا. میرے رب نے میری بخشش بھی فرما دی ہے, میرے رب نے جنتوں میں مجھے عزتیں بھی عطا فرما دی ہیں. ساتھیو, وہ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے جسموں کو کٹوایا, آروں سے چروایا, رب کی توحید کو منوایا بھی اور مانا بھی. اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, ہماری دعوت بھی تو یہی ہے, اور جس سے عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے, بندوں میں اسے تقسیم نہ کر, اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا, در در پہ کرنا سجدے, ہر جا پہ سر جھکانا. مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی, عرشی ہو کہ فرشی تیری کریں غلامی. شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے, سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے. خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے, کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ. وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں, مولا میری قبر کو نہ سجدہ کا بنانا. اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو, اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو. برچشم سب ولی ہے, حاجت روا خدا ہے, اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے. یہی بات تو ہم کہتے ہیں, یہی ہمارے اسلاف نے کی, یہی ہمارے بڑوں نے کی. ہم نے اس دعوت کو پیش کیا جو منزل من اللہ ہے. ہم نے الماری سے کتاب نکال کر بغیر دیکھے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی. ہم نے وہ بات کی جو منزل من اللہ ہے, جو اللہ کے قرآن سے, محمد رسول اللہ کے فرمان سے ملتی ہے. نماز وہ پڑھی جو منزل من اللہ ہے, جہاد اس انداز سے کیا جو منزل من اللہ ہے, زکوٰۃ اس انداز سے دی جو منزل من اللہ ہے, حج اس انداز سے کیا جو منزل من اللہ ہے, ہم نے عمرہ اس انداز سے کیا جو منزل من اللہ ہے. ساتھیو, اس دعوت کو پھیلانے کے لیے دنیا والوں کو ہم نے بتایا, ہم نے اس دعوت کو پیش کیا جو نام ہے روایت کا, درایت کا, ثقافت کا, فقاہت کا, ودیت کا, بداعت کا, ذہانت کا, فطانت کا, اقبالیت کا, بدائیت کا, آدمیت کا, انسانیت کا, محبت کا, الفت کا, ندرت کا, ہدایت کا, جرت کا, شجاعت کا, اشارت کا, شہادت کا. دعوت ہے تو کون سی دعوت؟ جو نام ہے ابو حنیفہ و شافعی کے اقوال, ابن حنبل و مالک کے احوال, ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ ہما کے کمال, خاندان ولی اللہ کا جاہ و جلال, اسماعیل شہید کا کردار, علامہ ظہیر کی للکار, کہ مسلک اہل حدیث نام ہے, سنت رسول اللہ کی عصمت کا, طریقہ صحابہ اکرام کی عظمت کا, کردار تابعین کی شوکت کا, تبع تابعین کے چلن کی سطوت کا, ائمہ اکرام کے تفقہ کی رفت کا, محدثین کی عدالت کی حشمت کا, مفسرین اولیٰ کی اعلیت کا, فقہائے حق کی ارفعیت کا. کہ ہم نے دعوت وہ پیش کی جو نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز, ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز, ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار, من یشاقق الرسول کی للکار, لا تتبعوا خطوات الشیطان کا فرمان, فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کا نشان. من یبتغی غیر الاسلام دینا, میں اسلام متین کا نام, ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا نام یہ حق کے شیدائیوں کی دعوت ہے, صرف سچ کے دائیوں کی دعوت ہے, جو کسی غیر سے ڈرتے نہیں, جھکتے نہیں, رسول اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں بکتے نہیں, جو کہتے ہیں سرے بازار ہو تب بھی تختہ دار ہو, تب بھی شالوں پر, شراروں پر, تلواروں کی دھاروں پر, وقت کی للکاروں پر, لڑتے مرتے سر بکف ہر سمت ہر طرف, باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہنا, دستی وسوئے چند کرتے رہنا, اور دنیا والوں کو بتا دینا کہ خوف و اندیشہ ہو, تعزیر و سزا رہنے دے, میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے, اور حاکم روز مکافات کو راضی کر لے. حاکم
میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا وہی انداز، وہی پکار، وہی اصول جو نعرہ لگایا جاتا ہے. اہل حدیث کا یہ اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور حضرات یہی نعرہ، ہماری یلغار، یہی ہماری پکار، یہی دعوت بآخر میں آپ کے جذبات کو گرماتے ہوئے، اپنے ساتھیوں کی آمد سے پہلے بیدار کرتے ہوئے، ابھی آپ نے سننا ہے، بہت سننا ہے. جوش اور جذبے سے رہنا، ولولے اور ہوش سے رہنا. اپنے مسلک کا ماتو نعرہ میں لگاؤں گا، جواب سارے مل کر دیں گے. ہادی تروا مشکل کشا. میں اکیلا، آپ سارے سننے والے میرے نعرے کو ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر جواب دینا، اور اپنے مسلک کی غیرت کی، رب کی الوہیت کی، رب کی تکبیر کی دہائی اس انداز میں دینا. دور دراز کے شرک کے ایوانوں میں، بدعات کے ایوانوں میں زلزلے برپا ہو جائیں. ہادی تروا مشکل کشا. ابھی بات نہیں بنی نوجوانوں، خاص کر کے آپ سے، اور اس میں کوئی جوان ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی بوڑھا ہو، اس نعرے کو بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر جواب دیں. ہادی تروا مشکل کشا. اس طرح بات نہیں، آخر میں اسی انداز کو جام جلسوں میں کیا جاتا ہے. اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، رب کی توحید کو، للکار کو ایوانوں تک پہنچا دو. اور یہی تائید کے لیے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ساتھی میرے ساتھ اور بھی ہیں. اسٹیج پہ کھڑے ہو کر خطبہ آپ کی تائید کریں گے، وہ بھی کھڑے ہو کر کے اس نعرے کا جواب دیں گے. ہادی تروا مشکل کشا. اس سے آوازوں کو ڈبل کر لے. اس کی کبریائی کا نعرہ ہو، آواز پست نہیں چلتی، جرت سے، بے باکی سے، ہمت سے جواب دینا. ہادی تروا مشکل کشا. ہادی تروا مشکل کشا. راہبر و رہنما، راہبر و رہنما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.